بلوچستان کی یہ ہمارے ساتھ تمام عہدیداران اور ہمارے سینئر اور ینگسٹرز نوجوان دونوں طرح کے لیڈرشپ آپ کے سامنے ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کوئٹہ پریس کلب کے تمام دوستوں کا. اس وقت ظاہر ہے ہمیں بہت سارے مسائل درپیش ہے. ایک معاشرتی افراتفری ہے اور ایک بہت کمزور انتظامی صورت میں موجود ہے. لیکن ایک بڑا ایشو جو پاکستان کے تناظر میں بطور خاص بلوچستان کو ہمیں اپنے دونوں ہمسائے ممالک کے ساتھ افغانستان اور ایران کے ساتھ درپیش ہے. ظاہر ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا ایک طویل اور بہت وسیع ماضی ہے اور ایران کے ساتھ بھی. افغانستان میں ایک اتل پتل کے بعد جو بہت مشکل صورتحال رہی تو پاکستان ہی لاکھوں افغانوں کا پناہ گاہ رہا اور بہت بھرپور طریقے سے پچھلے 40-45 سالوں میں ہماری ریاست نے بھی اور سوسائٹی نے بھی مل کے ہم نے خدمت کی ہے. لیکن پچھلے سال ڈیڑھ میں جس طرح ایک بہت کمزور پوزیشن میں اور بہت یعنی ایک جس کو ہم نہ پالیسی کہہ سکتے ہیں نہ کوئی اس کو رولز کہہ سکتے ہیں نہ کوئی اور اس طرح کی جو آج کے دنیا کے اندر جو مہذب الفاظ ہے اس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا ہے. یہ ایک پالیسی افغانستان کے متعلق بنائی گئی ہے جس کا ظاہر ہے ایک بہت مشکل صورتحال تو یہاں افغان مہاجرین کو ہے. دنیا کے اندر عالمی قوانین ہے، انسانی حقوق ہے، اقوام متحدہ کے ادارے ہیں، ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں. ہم ان تمام حقوق کو پامال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارا ریاستی ڈھانچہ اور ادارے بہت کمزوری کا شکار ہے. جب آپ بغیر تیاری کے ایک معاملہ لیویز کے حوالے کر دے، پولیس کے حوالے کر دے، ایف سی کے حوالے کر دے، سیکورٹی کے جو ہمارے ادارے ہیں ان کا نہ ٹریننگ ہے، نہ ان کا کوئی مزاج ہے، نہ ان کا معیار ہے، نہ انہیں اخلاق کا پتہ ہے، احسان اور عدل تو بہت دور کی بات ہے. تو جو مہمانداری ہم بطور قوم کر چکے ہیں پچھلے 40-45 سالوں سے، اب ہمارا ایک اشرافیہ کا جو طبقہ ہے چاہے اس کا تعلق اسلام آباد سے ہے یا پنڈی سے ہے یا ہمارے آس پاس جہاں سے بھی ہے، ان کا اپنا ایک طبقہ ہے. وہ اپنے مفادات کے لیے تمام جو طے شدہ مسلمہ ہمارے پالیسیاں ہیں ملکوں کی پالیسیاں جب بنتی ہے تو اس میں وقت لگتا ہے اور وہ ایک بڑے ڈیبیٹ کے بعد ایک معاشرتی اور سماجی پس منظر کے بعد ہی کہیں جا کے وہ اردو والے کہتے ہیں نا اونٹ کہیں کروٹ لیتا ہے. اس کو ڈسٹرب کرنا اس کو اپنے چھوٹے اور حقیر مفادات کے لیے، تو اس پس منظر میں ظاہر ہے کہ ایک یہ اس وقت برننگ ایشو ہے. یعنی کوئٹہ میں بھی یہ مشکل ہے کہ یہاں بھی افغانوں کی نہ جائیداد محفوظ ہے، نہ ان کی عزت محفوظ ہے، نہ ان کے بچے محفوظ ہے اور ہر چوک پہ پولیس والے کھڑے ہیں اور جس طرح وہ بدماشی کرتے ہیں. اور ہمارے پولیس تو ویسے بھی بدنام ہے نا. وہ تو ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کے بجائے جس کے گھر ڈاکہ پڑتا ہے ایف آئی آر پھر اسے بھگتنا پڑتا ہے جس کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے. تو آپ دوسرے ملک کے یعنی اتنے حساس معاملات، پالیسی سازی کے جو معاملات ہے اسے کیوں حوالے کرتے ہیں؟ تو ہم نے آپس میں مشاورت کی جماعت اسلامی کی پوری ٹیم نے اور ہم نے کہا کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے اگر وہ عقل اور دانش کی زبان سمجھتے ہیں یا درخواست سمجھتے ہیں ان سے گزارش کریں کہ آپ یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں خدا را اس کو روک دیں. ایک دنیا کے اندر مہذب طریقے ہیں، عزت مندانہ طریقے ہیں اور ایک ٹھیک طریقہ کار ہو سکتا ہے. یعنی ہم اس پہ مسلسل کام کر رہے ہیں کئی سالوں سے. ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی ریلیف کے ورک میں بھی شریک رہی ہے، افغانوں کے تمام معاملات میں ہم بڑے پیمانے پہ ہمارا ایک بڑا حصہ ہے پوری سوسائٹی کا. لیکن ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئٹہ میونسپل کارپوریشن کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ہمارے جو صوبائی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے. اگر ریکارڈ ہے تو وہ یونٹ سی آر کے ساتھ ہے، وہ یونیسیف کے ساتھ ہے. ہم نے پچھلے کئی سال پہلے یہاں ایک گورنر صاحب تھے، ان سے ہم نے درخواست کی کہ آپ قندھار چلے جائیں. یعنی ہمارے حکمرانوں کے لیے سب سے مشکل جو دورہ ہے وہ قندھار اور زائدان کا ہے یا مشہد کا ہے. یعنی ایران اور افغانستان وہ نہیں جا سکتے ہیں. یورپ وہ بہت جلدی بھاگنا چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں، کوئی سیر سپاٹے کریں اور تماشے کریں. حالانکہ ہمسایہ نہیں بدلتے ہیں اور ہمسایوں کے ساتھ تلخی کے باوجود، اختلاف کے باوجود، جھگڑوں کے باوجود جو ہے وہ آنا جانا اور
آمد و رفت جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس سے دل بھی نرم ہوتے ہیں اور عقل اور دانش کی دنیا بھی آباد ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ وہی جو یونیسیار کا ریکارڈ ہے، یونیسیف کا ریکارڈ ہے، اسے اپنے صوبائی ڈپارٹمنٹ کے ذمہ لگائیں کہ بھئی اس کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ذمہ لگائیں کہ اس کو تازہ کرے، اسی بنیاد پہ اپنا آپ کاٹ دے، ٹیکس لے لو ان سے، لوگ آپ کو پیسے دیں گے۔ پاکستان میں تو ویسے اس وقت سانس لینے بھی ٹیکس ہے، تو ٹیکس لینے کا بھی آپ کو ایک معنی ہوگا۔ تو اس پہ ہماری گزارش ہے، ہم 3-4 سٹیپس بھی ہمارا خیال تھا کہ ہم اپنے حکمرانوں سے کہیں۔ ظاہر ایک براہ راست بہت بڑا اثر تو ہمارے اوپر بارڈر ٹریڈ پہ اثر پڑا ہے، اور بارڈر ٹریڈ ایک ایسا اثاثہ ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو پاکستان، افغانستان اور ایران کا ایک مشترکہ خوبصورت اور بڑا وسیع دسترخوان ہے، اسے ہم خود تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جو چمن کی صورتحال ہے، جو تفتان کی ہے، جو جوب کی ہے، جو چاغی اور ماشکیل کا ہے، جو تربت اور من تک اور گوادر تک ہے، کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ لوگوں کے پرامن احتجاج کو کریش کرنا، ان کی بات نہ سننا، ان کی عزت اور ناموس کی جو ہے وہ عزت نہ کرنا، تو بالآخر پر لوگ ہتھیار ہی اٹھائیں گے، ڈنڈے ہی اٹھائیں گے، اور تو کوئی راستہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو بارڈر ٹریڈ پہ راستے بند ہوئے ہیں، ہمارے نارمل بارڈرز تھے، وہاں بھی ظاہر ہے سینکڑوں سالوں سے میں ایک دفعہ ہم چمن گئے تھے اسی چمن والے دھرنے کے معاملے میں، تو ہمارے یہاں یہ کوئٹہ میں اصلاح ہے کہ نالے کے اس پار، تو وہاں بھی اس پار کے کچھ لوگ تھے، ان سے ہم بات کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا ان کا جو بورڈ لگا ہوا تھا وہ کوئی 1857 کا تھا، پتہ نہیں 1840 کا تھا۔ میں نے کہا بھئی 1840 سے لے کر اب تک 2024 تھا، وہ 2024 تک یہ بارڈر نارمل چل رہا تھا، آپ کے بادشاہی میں کیا آفت پڑی ہے نا کہ آپ مصر ہے لوگوں کو زبردستی جو ہے راستے بند کرنے پہ۔ تو یہ جو بارڈر کا ہمیں نقصان ہوا ہے، یہ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کروڑوں ڈالر کا ہمیں اس وقت سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ہم بہت آباد کر رہے ہیں، تو خاک آپ آباد کر رہے ہیں، آپ تو جو نیچرل ہمارے ریسورسز ہیں، راستے ہیں تجارت کے، ٹریڈ کے، اس کو بھی بند کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے آپس میں مشاورت کے نتیجے میں ایک طے کیا ہے کہ ہم آپ کے ذریعے اپنی آواز جو ہے وہ ہمارے غافل اور مدہوش حکمرانوں تک پہنچا سکیں۔ ہم اس میں کہیں گے کہ جو ہمارے اسمبلی کا اسپیکر صاحب ہے وہ کردار ادا کریں۔ ظاہر ہے کہ اسپیکر کا ایک خاص مخصوص زاویہ نظر بھی ہے، بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر کا میں بات کر رہا ہوں، وہ اس لیے میں ان سے یعنی جماعت اسلامی کے فورم پہ ہم ان سے تجویز دیتے ہیں کہ وہ اس معاملے پہ کردار ادا کریں۔ ابھی لاسٹ جو ہماری سب سے اچھی ورکنگ رہی ہے وہ اسد کیسر جب قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے تو انہوں نے جوائنٹس گروپس بنائے اور بہت فعال کام انہوں نے کیا ہے۔ وہ جس پارٹی کا ہے جیسا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، ان کے لوگ پارلیمنٹرین چمن بھی آئے اور وہ بہت دور تک تورخم تک اور تمام راستوں پہ گئے اور بہت اچھی ورکنگ انہوں نے کی ہے۔ میڈیا کے دوستوں سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اسے یا سیاسی کارکنوں سے کہ وہ پڑھیں انہیں، اس کے اندر بہت اچھے نکات ہے۔ تو اسپیکر سے ہم کہیں گے کہ وہ ایک پارلیمانی گروپ بنائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے وفاق سے جو پالیسیاں آتی ہے وہ کوئی وہی الہی نہیں ہے، وہاں بھی 2-4 لوگ بیٹھ کے ویسے ہی پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے جس طرح وہ تمام معاملات میں اپنے ایک ہر درمی کر رہے ہیں۔ تو بارڈرز کے حوالے سے، ہمسایوں کے حوالے سے، افغانوں کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے بھی ظاہر یہی تماشا انہوں نے لگایا ہے۔ اگر یہ ایک پارلیمانی گروپ بن جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ورکنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے اس میں۔ گورنر صاحب سے بھی ہم توجہ دلائیں گے کہ گورنر وفاق کا نمائندہ ہے، تو یہاں جتنے حفاظتی ادارے ہیں ظاہر ہے وہ وفاق کے تحت ہے، سیکورٹی ادارے ہیں بارڈر سے متعلقہ، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ جو وفاقی حکومت کے ادارے ہیں اور سیکورٹی فورسز ہیں ان سے بھی ہم کہتے ہیں، جماعت اسلامی نے اپنے آپس میں مشاورت ہم نے کی ہے کہ انشاءاللہ ہم 17 اپریل کو اس پہ ایک معتبر کانفرنس اور جرگہ کا انعقاد کر رہے ہیں، اور اس میں مزید اقدامات جو ہے وہ انشاءاللہ طے بھی کریں گے۔ اور اس ایشو کو ہم چاہتے ہیں کہ نارمل طریقے سے، بہتر طریقے سے، جس طرح ہمارا وتیرہ ہے ہمارے اقوام کا، ہمارے علاقے کا، کہ ہم خدمت کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور مشکلات بھی ہے، مسائل بھی ہے، تکالیف بھی ہے، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ افغانستان کو پرامن رکھے، مستحکم رکھیں۔ ان کا جس کی بھی حکومت ہے، لیکن اگر وہ پرامن اور مستحکم رہیں اور ترقی یافتہ افغانستان رہے تو اس کے نتیجے میں افغانوں کو بھی فائدہ ہوگا،
پاکستان میں بھی، ایران میں بھی، آس پاس جہاں ان کے لاکھوں لوگ ہیں وہ اپنے گھر واپس آ سکیں گے اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ اس وقت تو ہم ظاہر ہے کہ تجارت کے تمام راستے بند کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس وسط ایشیا تک جانے کے لیے دنیا کے ایک بڑے حصے کے لیے، جس طرح گوادر ہمارے لیے سرمایہ ہے، جس طرح سی پیک کے تناظر میں ہم اس طرف دنیا کے 70 اور 100 ممالک کی طرف جا سکتے ہیں، اس طرح وسط ایشیا کی طرف قندھار سے بھی بہت بڑا گیٹ وے جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو ہمیں مفت کی دشمنیاں جو ہے وہ نہیں پالنی چاہیے اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو 17 اپریل کو انشاءاللہ جمعرات کے دن ہم اس پہ ایک معتبر کنونشن اور جرگے کا انعقاد کر رہے ہیں، جس پہ مزید اقدامات کے لیے ہم سوسائٹی سے اور تمام دوستوں سے انشاءاللہ سٹیپس بھی اٹھائیں گے اور اپیل بھی کریں گے۔ سب آپ کو ایک بات